وہ سرد رات تھی۔ آسمان پر بادل ایسے چھائے تھے جیسے قسمت نے خود آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو۔ شہر کے ایک پرانے یتیم خانے کے کمرے میں ایک کمزور سا لڑکا ٹوٹی ہوئی چادر میں لپٹا بیٹھا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ علی صرف 10 سال کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو اکثر عمر بھر کی ٹھوکروں کے بعد آتی ہے۔ اس نے اپنے والد کو 5 سال کی عمر میں کھو دیا تھا اور ماں کو 2 سال بعد۔ ماں کی آخری بات آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی، بیٹا، اگر دنیا ساتھ نہ دے تو خود پر یقین رکھنا۔ لیکن یقین رکھنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب دنیا بار بار یہ جتائے کہ تم اکیلے ہو۔ یتیم خانے کے دن۔ یتیم خانے میں علی کو اکثر نظر انداز کیا جاتا۔ کچھ بچے امیر لوگوں کی گود میں چلے جاتے، کچھ کو گود لینے والے آ جاتے، مگر علی ہر بار پیچھے رہ جاتا۔ ایک دن اس نے وارڈن کو کہتے سنا، یہ لڑکا زیادہ سوال کرتا ہے، اسے کوئی نہیں لے گا۔ وہ جملہ علی کے دل پر نقش ہو گیا۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا، اگر کوئی مجھے نہیں چنے گا تو میں خود کو اس قابل بناؤں گا کہ دنیا مجھے ماننے پر مجبور ہو جائے۔ علم سے دوستی۔ یتیم خانے کے کونے میں ایک پرانی الماری تھی جس میں چند پھٹی پرانی کتابیں رکھی تھیں۔ علی نے وہیں سے اپنی دنیا بدلنا شروع کی۔ وہ دن میں کام کرتا، برتن دھوتا، جھاڑو پھیرتا، اور رات کو ٹوٹی روشنی میں کتابیں پڑھتا۔ اکثر اس کے ہاتھ کانپتے، آنکھیں بند ہونے لگتیں، مگر وہ خود سے کہتا، تھکن وقتی ہے، قسمت مستقل۔ پہلا امتحان۔ اسکول میں علی غریب تھا، پرانے کپڑے، ٹوٹی جوتی، مگر ذہین۔ ایک دن استاد نے سب کے سامنے کہا، یہ سوال بہت مشکل ہے، صرف وہی حل کر سکتا ہے جو واقعی قابل ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ علی نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، سب ہنسنے لگے، مگر جب اس نے بورڈ پر جواب لکھا تو استاد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دن علی کی زندگی کا پہلا موڑ تھا۔ قسمت کا وار۔ کامیابی کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ ایک رات یتیم خانے سے نکلتے وقت علی کا بیگ چوری ہو گیا، جس میں اس کی کتابیں، نوٹس اور خواب بند تھے۔ وہ سڑک پر بیٹھ کر رویا، لمبے عرصے بعد پہلی بار، مگر پھر اس نے خود سے کہا، اگر میں ہار گیا تو ماں کی بات جھوٹ ہو جائے گی۔ اگلے دن اس نے دوبارہ شروع کیا، خالی ہاتھ مگر مضبوط ارادے کے ساتھ۔ وقت نے جواب دیا، سال گزرے، علی نے اسکالرشپ حاصل کی، پھر یونیورسٹی، پھر پہلا انٹرویو۔ اسی دفتر میں جہاں لوگ سوٹ پہن کر آئے تھے، علی سادہ لباس میں کھڑا تھا۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، میں نے ہار ماننا کبھی سیکھا ہی نہیں۔ انجام جو تاریخ بن گیا۔ کئی سال بعد اسی شہر میں ایک بڑا ادارہ تھا جو یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھاتا تھا۔ اس کے بانی کا نام تھا علی احمد۔ ایک دن ایک چھوٹا یتیم لڑکا اس کے پاس آیا اور بولا، سر، کیا میں بھی کچھ بن سکتا ہوں؟ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں بھی تمہاری طرح تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنی قسمت خود لکھی۔ آخری سطر، وائرل اینڈنگ۔ قسمت لکھی نہیں جاتی، قسمت بنائی جاتی ہے، اور بعض اوقات یتیم وہ ہوتا ہے جسے دنیا نے چھوڑا ہو، مگر جس نے خود کو نہیں چھوڑا۔